السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے طبی جغرافیہ کا دائرۂ مطالعہ، یعنی کہ اسٹڈی آف فزیکل جغرافی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان اور ماحول کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو جغرافیہ زمین، انسان اور قدرتی ماحول کے علاقائی اختلاف کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ یعنی فزیکل جغرافی کو علم جغرافیہ کی بنیاد بیان کیا گیا ہے، جبکہ انسانی کارناموں کا مطالعہ علم جغرافیہ کی دو شاخ انسانی جغرافیہ میں یعنی کہ ہیومن جغرافی میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح علم جغرافیہ کا دائرۂ مطالعہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ مندرجہ ذیل وہ ہیں جو کہ فزیکل جغرافی کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس ایٹماسفیئر، دین ہائیڈروسفیئر، دین لیتھوسفیئر، دین بایوسفیئر، جن کو اردو میں کہا جاتا ہے کرۂ ہوا، کرۂ آب، کرۂ حجری اور کرۂ حیاتی۔ سب سے پہلے ہم کریں گے ایٹماسفیئر یعنی کہ کرۂ ہوا۔ زمین کے ارد گرد کا ایک غلاف جو مختلف گیسوں، خاکی ذرات اور آبی بخارات پر مشتمل ہے، کرۂ ہوائی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے ڈفرینٹ گیسز اور واٹر ویپرز کی جو کمبنشن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ایٹماسفیئر۔ اس نے سطح زمین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ایک لیئر جو ہوتی ہے وہ اس نے ارتھ کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ انسانی، نباتات، حیوانات زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، کیونکہ سطح زمین پر جو بھی موسم تعین ہوتا ہے اس کا تعین صرف اور صرف ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل جو ہے وہ سطح زمین پر اس کی بلندی بھی کچھ اسی طرح ہے۔ پہلے آ جاتا ہے ٹروپوسفیئر جو 0 سے لے کے 13 کلومیٹرز تک پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹریٹوسفیئر 13 to 50 کلومیٹرز ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے میزوسفیئر جو کہ 50 to 85 کلومیٹرز آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تھرموسفیئر جو کہ 85 to ابو آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کرۂ ہوائی میں جو آبی بخارات اور خاکی ذرات پائے جاتے ہیں، وہ گیسیں پائی جاتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ اس کے اندر آ جاتی ہے نائٹروجن جو کہ 75.1% ہوتی ہے، آکسیجن جو کہ 21% ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ 0.03% ہوتی ہے، اور نیون جو کہ 0.00182% پائی جاتی ہے۔ کرۂ آب یعنی کہ ہائیڈروسفیئر کرۂ ارض کا 70% جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ یعنی کہ آپ کی جو ارتھ ہے وہ 70.8% جو ہے وہ سمندری پانی پر، سمندری اور دریائی اور کینالز یہ ساری آ جاتی ہیں، اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے زمین کے 3/4 ایریا جون سا ہے وہ سارا پانی پر مشتمل ہے۔ خشک و تری کی یہ تقسیم نصف کرۂ شمالی اور نصف کرۂ جنوبی میں یکساں نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہے۔ کہیں پہ 62% ہے تو کہیں پہ یہ جنوبی کے اندر 81% ہے اور شمالی کے اندر 62% ہے۔ پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں بحیروں،
خلیجوں اور جھیلوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، یعنی کہ آپ کی آ جاتے ہیں کینالز، آ جاتے ہیں ریورز، آ جاتے ہیں اوشنز، آ جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کے لیکس آ جاتی ہیں، یہ ساری اس کے اوپر مشتمل ہیں، جس طرح کے بیری اوکیانوس، اس کے اندر تمام جو اوشنز ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، جس کے اندر پیسیفک اوشن، انڈین اوشن، آرکٹک اوشن، انٹارکٹک اوشن، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آرکٹک اوشن، انٹارکٹک اوشن، پھر مطلب اس طرح سے یہ آ جاتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس لیتھوسفیئر۔ لیتھوسفیئر کے اندر آ جاتا ہے کرۂ ہجری سے مراد زمین کا بیرونی طبق ہے، جس کے بالائی حصے کو زمین کو پوست یعنی کہ کرسٹ کہتے ہیں۔ زمین کا پوست مختلف چٹانوں پر مشتمل ہے۔ یہ کرۂ پہاڑ، زمینوں اور سطح مرتفع یعنی کہ ماؤنٹینز، پلینز اور پلیٹیوز پر مشتمل ہے۔ اس کرۂ کی شکل گول نہیں بلکہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، کہیں پہ چٹانیں ہیں تو وہ مطلب اونچا ہوگا، کہیں پہ نیچا ہوگا، سرگرمیوں ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آ گیا بایوسفیئر۔ بایوسفیئر یہ کرۂ حیاتی یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتے ہیں یہ کرۂ جانداروں پر مشتمل ہے، مثلاً انسانوں، حیوان، نباتات وغیرہ اس کے اندر آتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ہیومنز آ جاتے ہیں، اس کے اندر اینیملز آ جاتے ہیں، اس کے اندر فلورا فیونا دونوں آ جاتے ہیں، وہ ان پہ انحصار ہے۔ یہ کرۂ اس جگہ پر پھیلا ہوا ہے جہاں یہ تینوں کرۂ آپس میں مل جاتے ہیں، ایز یو کین سی یہ ایسے کر کے بنایا جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے یہ آپس میں یہاں پہ کر کے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہیں ساری کی ساری فزیکل جیوگرافی کی ڈفرینٹ لیئرس، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔